بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی معیشت کے بارے میں بات کریں گے، پاکستان کے کل قرضے، پاکستان کی بحالی کے طریقہ کار اور تجاویز، اور پاکستان کی معیشت اس وقت کہاں پر کھڑی ہے، ان سب چیزوں پر ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت ستمبر 2020 تک پاکستان کے بارے میں حالیہ تخمینے والے اعداد و شمار: پاکستان کی کل آبادی 22,08,92,000 تقریباً، رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر۔ 2019 میں پاکستان کی جی ڈی پی $284 بلین نامینل اور $1,200 بلین پی 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 کے حساب سے۔ 2020 میں جی ڈی پی $264 بلین نامینل، اور جی ڈی پی رینک جو پاکستان کا ہے 2020 میں وہ 42واں ہے نامینل میں، اور 23rd ہے پی 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 میں۔ پاکستان کی مرکزی حکومت کا کل قرض اس وقت $218 بلین، یا اگر روپوں میں بات کریں تو 36.3 ٹریلین روپے ہے۔ پاکستان کے کل اندرونی قرض اور واجبات 2020 میں $140 بلین ہیں، اور بیرونی قرض اور واجبات $112.8 بلین ہیں۔ کل قرض اور واجبات 2020 تک جو ہے وہ $252.3 بلین ہے، جو کہ جی ڈی پی کے 90% سے زیادہ ہو چکا۔ پاکستان میں جی ڈی پی کی نمو مالی سال 2017-18 میں 5.5% تھی، اور مالی ہزار 2020-21 میں یہ -0.2% ہو گئی ہے۔ اگر ہم تفصیل سے بات کریں تو پاکستان کی جو جی ڈی پی کی نمو تھی وہ 2017-18 میں 5.5%، 2018-19 میں 1.9%، 2019-20 میں -2.6%، اور 2020-21 میں -0.2% ہے۔ پاکستان کی لیبر فورس اس وقت 75 ملین لوگوں سے، یعنی کہ 7.50 کروڑ لوگوں سے زیادہ ہے، اور ان کا امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ صرف 48.9% ہے، یعنی آدھی سے زیادہ پاکستان کی جو لیبر فورس ہے وہ اس وقت فارغ۔ 2019-20 میں پاکستان کی ایکسپورٹس $21.3 بلین تھیں، اور امپورٹ $44 بلین تھیں، یعنی ایک بہت بڑا اس میں ڈیفیسٹ تھا، پاکستان کو خسارہ تھا۔ لیکن مقام شکر ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ 2019-20 میں یہ 78% گھٹ کر اس کی مقدار $2.97 بلین رہ گئی ہے، جبکہ مالی سال 2018-19 میں یہی $13.43 بلین تھا، یعنی اس میں کافی امپروومنٹ آ رہی ہے۔ وقتاً فوقتاً پائے جانے والے منفی رجحانات کے باوجود پاکستان کی معیشت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی جی ڈی پی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سی آئی اے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دیگر متعلقہ عالمی معاشی اداروں کی پیشگوئی ہے کہ آنے والے 15 برسوں میں، یعنی 2035 تک، پاکستان ایک خوشحال ملک ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا قومی قرض دو باتوں پر مشتمل ہے: ایک اندرونی قرض جو پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اپنے عوام سے لیتی رہی ہے، اور ایک بیرونی قرض جو دوسرے ممالک، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف وغیرہ سے لیتی رہی ہے۔ پاکستان کا کل بیرونی قرض $112.8 بلین ہے، اور پاکستان کا اندرونی قرض $140 بلین ہے، اور یہ کیلکولیشن 2020 کے مالیاتی سال کی دوسری سماہی تک ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستان کا کل اندرونی اور بیرونی قرض $252 کے برابر ہے۔ پاکستان کے وزارت خزانہ نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ اگست 2020 تک پاکستان کا کل قومی قرض جو ہے وہ روپوں میں 36.3 ٹریلین روپے تک چلا گیا ہے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی مختلف سیاسی حکومتوں نے مختلف ادوار میں، یعنی سن 2008 سے لے کے 2020 تک، ان 12 یا 13 سالوں میں کس کس طرح سے قرضے لیے، اور ان کا کتنا حجم انہوں نے قرض لیا۔ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور انہوں نے پاکستان کا جو اندرونی قرض ہے اس میں 135% اضافہ کیا، یعنی سن 2008 میں پاکستان کا اندرونی قرض $6,500 بلین تھا، جو کہ 2013 میں $15,096 بلین ہو گیا۔ البتہ پیپلز پارٹی کے دور میں
بیرونی قرضے میں صرف 22% اضافہ ہوا، جو کہ 42.8 بلین ڈالر سے بڑھ کر 52.4 بلین ڈالر تک پہنچ گیا۔ تو ناظرین، میں اب آپ کو سن 1960 سے 2020 تک پورا چارٹ دکھاؤں گا کہ جس میں پاکستان کی جی ڈی پی کس طرح سے ہر سال بڑھی۔ تو یہ دیکھیے پلیز، 1960 میں پاکستان کی جی ڈی پی 3.7 بلین ڈالر تھی، جبکہ سن 2020 میں یہ 264 بلین ڈالر ہے۔ تو سال بے سال کیسے یہ بڑھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے 3.7 بلین ڈالر، 4.05، 4.2، 4.5، 5.13، 5.8، 6.4، 7.4، 8.09، 8.6، 10.03، 10.6، 9.3، 6.3، 8.7، 11.34، 13.34، 15.13، 17.82، 19.71، 23.69، 28.1، 30.73، 28.69، 31.15، 31.14، 31.9، 33.35، 38.47، 40.17، 40.01، 45.45، 48.64، 51.48، 51.89، 60.64، 63.32، 62.43، 62.19، 62.97، 73.95، 72.31، 72.31، 83.24، 97.98، 109.5، 137.3، 152.4، 170.1، 168.2، 177.2، 213.6، 224.4، 231.2، 240.4، 270.6، 278.7، 304.6، 314.6، 284 اور 264۔ 2020 میں یہ 264 ہے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کی جی ڈی پی میں سب سے زیادہ اضافہ سن 2001 سے لے کے 2018 تک۔ اگر ہم اس کا صحیح طرح سے انالیسس کریں تو سب سے زیادہ اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سن 2010 سے 11 تک ہوا، جبکہ یہ اضافہ 177 بلین ڈالر سے 213 بلین ڈالر تک ہوا، جو کہ تقریباً 36 بلین ڈالر بنتا ہے۔ سن 2013 سے 18 کے دوران پاکستان مسلم لیگ کے دور حکومت کے دوران پاکستان کا کل قرض 15,096 بلین روپے سے بڑھ کر 25,000 بلین روپے تک پہنچ گیا۔ اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے صرف 2 سالوں میں اس قرضے میں 11.35 ٹریلین روپے کا اضافہ کیا ہے، یعنی اگست 2018 سے اگست 2020 تک۔ پاکستان کی وزارت خزانہ نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ اب کل قرضہ 25,000 بلین روپے سے بڑھ کر 36,000 بلین روپے تک چلا گیا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں قرض کی موجودہ صورتحال کے بارے میں کہ اب پاکستان پر کتنا قرض ہے۔ مارچ 2020 میں پاکستان کا کل پبلک ڈیٹ یا عوامی قرضہ 256 بلین امریکی ڈالر یا 42.8 ٹریلین روپے تھا، جو کہ جی ڈی پی کا 90% سے زیادہ ہے۔ یاد رہے پاکستان کی اس وقت کل جی ڈی پی 264 بلین ڈالر۔ عالمی بینک اور آئی ایم ایف کی رپورٹس کے مطابق معاشی اشاریوں سے پتہ چلتا ہے کہ سال 2023 تک پاکستان کا غیر ملکی قرضہ 130 بلین ڈالر تک چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیرونی قرض میں 34.6 بلین ڈالر کا اضافہ ہوگا، جو 2018 میں صرف 95 ارب ڈالر تھا۔ دوسرے الفاظ میں بیرونی قرض 95 بلین ڈالر سے بڑھ کر 2023 میں 130 بلین ڈالر ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی حکومت کے ابتدائی 15 ماہ میں پاکستان کے عوامی قرضوں میں 40% کا اضافہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اب ایک نئے قانون کی طرف بڑھی ہے، جس کا نام فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ رکھا گیا ہے، تاکہ مستقبل میں قرضوں کو مخصوص حدود کے اندر رکھا جا سکے۔ پی ٹی آئی کی وزارت خزانہ نے پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ کل واجبات 298 ٹریلین روپے سے
41 ट्रिलियन रुपए हो चुके हैं, यानी सिर्फ 2 सालों में 39% या 11.6 ट्रिलियन रुपए का कर्जों में इजाफा। तो नाजरीन, ये तो बात थी पाकिस्तान की मईशत और इस पर पाए जाने वाले कर्जों की, जो कि यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की मईशत में बहुत से मुस्बत पॉइंट भी हैं और वो मुस्बत पॉइंट्स पे अब हम बात करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत पॉइंट्स तजावीज़ से आने वाले 10 से 15 सालों में मईशत के साइज़ में 5 गुना तक इजाफा करके पाकिस्तान को एक एशियन टाइगर बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं वो रियलिटी बेस्ड वो पॉइंट्स क्या हैं। एक, पाकिस्तान में तरसीलात ज़र 2020 की दूसरी समाही यानी 3 माह में 6.122 बिलियन डॉलर यानी माहाना 2 अरब डॉलर से ज़्यादा तक बढ़ गई हैं। 2020 की पहली समाही में ये 5.27 बिलियन डॉलर थी और जुलाई 2017 से मुतलका समाही में वो सिर्फ 4.7 बिलियन डॉलर थी। आप ये कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे पाकिस्तान की तरसीलात ज़र मुसलसल बढ़ रही हैं। 2, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि CPEC यानी CPEC महज 10 सालों में यानी 2030 तक पाकिस्तान की GDP में 14.06% तक का इजाफा कर सकती है। 3, ग्वादर पोर्ट और ग्वादर शहर 2050 तक मुल्क की GDP में तकरीबन 200 बिलियन से 300 बिलियन डॉलर का इजाफा कर सकते हैं। 4, पाकिस्तानी कोयला, शमसी और हवा से चलने वाली तवानाई पाकिस्तान की मुस्तकबिल की तवानाई की ज़रूरियात के लिए भी तवील अरसे में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। 5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES सर्विसेज ने सिर्फ 1 साल यानी 2020 में 1.230 बिलियन डॉलर तक कमाया है, जो कि पिछले साल की निस्बत 23.71% ज़्यादा है। और आने वाले सालों में 2025 तक गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि हर साल पाकिस्तान 2 बिलियन डॉलर एक साल में कमाएगा। अब आइए करंट अकाउंट खसारे की तरफ, जो कि पाकिस्तान को एक तरह से लूट रहा है। करंट अकाउंट खसारे में 2020 में 78% कमी वाक़या हुई है। ये 2019 में GDP का 4.8% यानी 13.43 बिलियन डॉलर था और अब ये GDP का 1.1% यानी सिर्फ 2.96 बिलियन डॉलर रह गया है। 7, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कुछ हद तक कम हुई हैं, यानी पहले ये 24.3 थी, अब ये 22.5 बिलियन डॉलर हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंपोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई है, जो कि पहले 51.9 बिलियन डॉलर थी और अब 42.4 बिलियन डॉलर रह गई हैं। यानी इससे जो तजारती खसारा था वो 27.6 बिलियन डॉलर से कम होकर 19.9 बिलियन डॉलर रह गया है। 8, नाजरीन, आज का दौर नॉलेज इकॉनमी का दौर है और विजन 2030 के मुताबिक नॉलेज इकॉनमी के किरदार पर भी जोर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान की GDP में नॉलेज इकॉनमी की वजह से काबिल कदर इजाफा होगा। 9, हुकूमत का मंसूबा है कि साल 2025 तक सयाहत की इतनी तरक्की की जाए कि इसके फ़रोग़ से हर साल 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आमदनी हो। 10, जैसे कि पहले ही जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान के बढ़े हुए कर्ज़ों को रोकने के लिए और उनके आगे बंद बांधने के लिए FRDLA एक नया कानून मुतारफ़ कराया गया है कि जिसकी मदद से आइंदा की हुकूमतें ज़्यादा कर्ज़े नहीं ले सकें। 11, पाक ईरान गैस पाइपलाइन और इस तरह के दीगर एनर्जी मंसूबों से पाकिस्तान में तवानाई की कीमतों में वाज़िया कमी आ सकती है। मौजूदा हुकूमत की इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहाइशों और तामीराती शोबे में दिलचस्पी से पाकिस्तान की मईशत को तेज़ी से फ़रोग़ मिल सकता है। 13, KSC 100 इंडेक्स में आने वाले 5 माह में 51,000 पॉइंट्स का हिस्सा अबूर करने की पेशगोई की गई है, यानी स्टॉक मार्केट में भी इंतहाई ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। 14, नाज़रीन, दुनिया की तमाम मईशतों पर कोरोना यानी कोविड-19 के बहुत बुरे असरात आए हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत पर इतने ज़्यादा बुरे असरात नहीं देखे गए। ख़ुद इंडिया की मईशत 23.9% तक सुकड़ गई है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है दोबारा बहाली की तरफ जाना शुरू हो गई है। 15, पाकिस्तान ने 2009 में कर्ज़ों की मनसूखी के लिए बातचीत का आगाज़ किया था और ये मामला अभी हल तलब है।
یعنی اگر قرضے منسوخ ہو جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا۔ 16 ناظرین، پاکستان کی معیشت کی بڑھوتری کو دیکھتے ہوئے بگ فور آڈیٹرز نے پیشگوئی کی ہے کہ پاکستان کی معیشت جو کہ اس وقت 42ویں نمبر پر ہے، سال 2050 تک اس کی جی ڈی پی کے لحاظ سے 16ویں سب سے بڑی معیشت بننے کی امید ہے۔ 17 پرچیزنگ پاور پیرٹی یعنی خریداری پاور پیرٹی PPP کی بنیاد پر PwC نے 2030 تک پاکستان کی جی ڈی پی کو $1.8 ٹریلین اور سال 2050 تک $4.236 ٹریلین ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ اور ناظرین، میں یہ بھی واضح کر دوں کہ $1 ٹریلین میں 1000 بلین ہوتے ہیں۔ 18 IMF کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ 39 ماہ کے قرضوں کے پروگرام سے پاکستان کی مالی صورتحال بحران سے نکل آئے گی، یعنی پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ 19 دسمبر 2020 میں پاکستان کی جی ڈی پی $270 بلین اور 2021 میں $310 بلین تک جا سکتی ہے۔ اور ناظرین، ایک اور خوشخبری 20 آنے والے چند سالوں میں سی پیک 7 لاکھ براہ راست ملازمتیں اور 14 لاکھ بالواسطہ نوکریاں پیدا کر سکتا ہے۔ ایک اور خوشخبری 21 جولائی 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس $424 ملین اضافی ہو گیا ہے۔ 22 پاکستان کی غیر دستاویزی معیشت پہلے ہی حکومتی نگرانی میں ہے اور حکومت اسے دستاویزی شکل میں لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اگر ان اقدامات میں تیزی لائی جائے تو پاکستان بڑی تیزی سے بہت زیادہ رقم حاصل کر سکتا ہے جو انویسٹمنٹ اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ 23 ناظرین، میں یہاں پر گورنمنٹ کی توجہ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ نئے میڈیکل انجینئرنگ اور مالیاتی ادارے کھولے جائیں۔ نئے میڈیکل انجینئرنگ اور دیگر مالیاتی اسکول کھولنے سے پاکستان کو اربوں ڈالر کی بچت ہو سکتی ہے، یعنی جو طالب علم یہاں سے باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ان پر خرچ ہونے والے اربوں ڈالر کو بچایا جا سکتا ہے۔ 24 پاکستان میں ٹیکس کی بنیاد بہت کم ہے، یعنی 25 لاکھ ٹیکس دہندگان۔ اگر آنے والے سالوں میں ان کی تعداد دگنی یا 3 گنا ہو جاتی ہے تو پاکستان کی ٹیکس وصولی بھی اسی طرح کئی گنا بڑھ جائے گی۔ 25 پاکستان کی پوشیدہ معیشت، ریئل اسٹیٹ، قیمتی دھاتیں، قیمتی پتھر، نقد فصلوں جیسے زیتون، بھنگ، چاول، خوردنی تیل، مشرقی طب وغیرہ کو مین سٹریم میں لا کر آمدنی میں کئی گنا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ 26 کوئلے کی پیداوار اور توانائی کے شعبے میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کا مطلب جی ڈی پی میں زبردست اضافہ ہوگا۔ تو ناظرین، اگر ان پوائنٹس پر عمل کیا جائے تو پاکستان کی خوشحالی زیادہ دور کی بات نہیں۔ بہت شکریہ۔